اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سورہ مخاصمہ میں صداقت نبی کا وجہ نمبر 7 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مخالفت کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید میں تحذیر ہے۔ یعنی جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم میں تحذیر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترک اطاعت پر عتاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہے، سچا نبی ہے۔ اس کے کچھ طریقے یہ ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ نمبر 1 تکذیب، اس پر ذکر عذاب کا اور زجر کا۔ نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود سے تجاوز کرنا، احکام شرعی سے تجاوز کرنا ہے۔ تولی، منہ پھیرنا، اس پر بھی عذاب۔ ترک الاداب، اس پر بھی، مخالفت پر بھی، الاعراض، الکفر، یہ عنوانات دلائل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بارے میں۔ ہر ایک میں یا لعنت ہوگا یا عذاب کا ذکر ہوگا۔ وجہ نمبر 8 صداقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے اس نبی کی صداقت کے بارے میں، خود قرآنی دلیل ہے۔ قرآن میں یہ شہادت ہے، کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ وجہ نمبر 9 ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، اور روایات سے ثابت ہے کہ اس دعا کا مصداق آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہاں دوسرا نبی مراد نہیں ہے، ادھر فیہم میں امیین مکے والے مراد ہے، عرب مراد ہے، ان میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی دوسرا نبی نہیں آیا تھا۔ وجہ نمبر 10 میثاق تمام انبیاء سے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کے بارے میں یہ قرآنی دلیل ہے۔ قرآن نے نقل کیا ہے، پہلے جو انبیاء آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اس آخری نبی کی تصدیق کرو گے، اپنی زندگی میں کرو گے، یہ لازمی کرو گے، اور جو رہ گیا اس کے زمانے تک پھر اس کی نصرت کرو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام رہ گیا ہے، آ رہا ہے۔ وجہ نمبر 11 عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی قرآنی دلیل ہے۔ سورہ صف 6 نمبر آیت میں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ اگرچہ انجیل عبرانی زبان میں ہے، اس میں پارکلیت لفظ ہے، اور اہل زبان اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں اس کے معنی ہے احمد۔ وجہ نمبر 12 ترغیب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی مدد کرو گے، ان کی توقیر کرو گے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کو دفع کرو گے۔ سورہ فتح 9 نمبر آیت میں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور عزت مطلقاً فرض ہے تو یہ دلیل ہے اس نبی پر کہ یہ سچا نبی ہے۔ وجہ نمبر 13 بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے ساتھ بیعت کیا ہے۔ سورہ الفتح 10 نمبر آیت میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ وجہ نمبر 14 اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مدح کیا ہے، صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے، بشارتی دی ہے، ان کو یہ صفات اور اعزاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے حاصل ہے۔ عظمت صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، صفات صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، توقیر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہے۔ یہ ایک اصول ہے، دوست کی صفت سے بھی دوست کی صفت کی جاتی ہے، دوست سے استدلال ہو سکتا ہے سچے یا جھوٹی کا۔ سورہ طٰہٰ میں 224 نمبر آیت میں ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ جب ان شعراء کے تابعدار اور دوست گمراہ ہے تو یہ شعراء بھی گمراہ ہوں گے۔ ہدایت صحابہ دلیل ہے صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہدایت یافتہ تھے، دھوکے اور خیانت والے نہیں، گناہ اگر ہوئے بھی ہے تو فوراً توبہ کر چکے ہیں۔ قاضی ایاز کا مشہور عبارت ہے، توقیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی توقیر ہے۔ صحابہ کا پہچان حق، ان کی تعریف کرنا، ان کے لیے بخشش مانگنا، ان کے درمیان اگر کوئی جھگڑا ہو تو ادھر خاموشی اختیار کرو گے، اس کے بارے میں کچھ نہ کہو گے۔ جو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہا ہے۔ تاریخ تو تاریخ ہے، مورخین نے جو اخبار دیے ہیں ان میں اکثر روایات شیعہ سے نقل ہوئے ہیں، ان سے منہ پھیرنا چاہیے۔
اور اگر مستند ہو کہ کوئی روایت، پھر جس طرح اپنے بڑوں کے لیے تعویل کرتے ہو اسی طرح صحابہ کے لیے بھی تعویل کیجئے، یہ تو ہم پر ان کا حق ہے۔ یہ شان صحابہ کرام دلیل ہے صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پیش کیا ہے، تبلیغ دعوت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور جس نے ساتھ دیا ہے ان کی تعریف لازمی کرو گے، جس نے بھی ہدایت والوں کا ساتھ دیا ان کی تعریف کرنا ہوگا، ان سے بھی اللہ تعالی نے کام لیا ہے۔ صحابہ کے شان کے بارے میں 160 آیات ہے، کچھ اجمالی ہے کچھ تفصیلی۔ سورہ بقرہ میں جو ہے متقین کے بارے میں جو فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ صفات نزول قرآن کے وقت کس میں تھے؟ صحابہ میں تھے۔ اس کے بعد باقی امت کو شامل کر سکتے ہو باعتبار عموم۔ یہاں پر صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بحث کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تیسرا اصول صدق القرآن الکریم کے بارے میں، اس بات قرآن کریم کے بارے میں انشاءاللہ پھر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ جو بھی یہ سن رہے ہو سب کی اللہ تعالیٰ مشکلات حل فرمائے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اللہ آسان فرمائے، زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ڈال دے، دنیا کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اور جو نہیں سن رہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔